پروگرام ڈی ایم کویسچن ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے شاہد جنجوعہ۔ معزز ناظرین، برطانیہ کی سیر ہر پاکستانی سیاستدان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اگر وہ حزب اختلاف میں ہو تو دوسروں کا تختہ الٹنے کے لیے، اور اگر وہ حزب اقتدار میں ہو تو ریاست کا سارا نظام اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے وہ ہمیشہ برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ برطانوی فارن سیکرٹری ڈیوڈ ملی بینڈ اور رچرڈ ہالبروک کا NRO کی ڈیل کے اندر کردار، چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کا کردار، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی، چھوٹے میاں صاحب کی اسٹے آرڈر کا قصہ، ہر جگہ پاکستانی سیاست میں برطانیہ کا کردار تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف کا دورہ برطانیہ، دہشت گردی کے خلاف فوج کا عزم اور کشمیر سمیت کشمیر پر پاکستان کا اصولی موقف، یہ ہے میرے آج کے موضوعات۔ اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں بڑے سینئر سیاستدان، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مشیر سردار عبد الرحمن خان صاحب۔ جناب سردار عبد الرحمن خان صاحب، آپ کو اس پروگرام میں شامل ہونے پر بہت شکریہ۔ ان کے آگے میری بائیں جانب ہیں معروف تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر کیسر چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں شامل ہونے پر خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہی منتخب ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ چین کے لیے نہیں بیٹھتے۔ کبھی وہ برطانیہ، کبھی وہ امریکہ، کبھی چائنا۔ پاکستان میں مسائل کا انبار ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ اختتام کریں، مگر وہ دن رات پاکستان کو بیک ٹو ٹریک لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان ساری کوششوں کی وجہ سے انہیں آگے بڑھانے کے لیے وہ آج برطانیہ میں موجود ہیں۔ اگر اس سارے تناظر کے اندر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ ان کے دورہ برطانیہ کو اور ان کی کاوشوں کے اوپر آپ کو کیوں ہمیشہ شک گزرتا ہے؟ پہلے تو جو آپ نے کہا کہ بھئی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ دورے کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہے ہیں، تو اس پہ ایک سادہ سا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مسلمان اپنے جب گناہوں کے اندر جکڑا جاتا ہے اور معافی کے لیے مکہ اور مدینہ کا رخ کرتا ہے، اسی طرح جو ہمارے حکمران ہیں جب بھی ان کے مفادات کو لات پڑتی ہے تو یہ واشنگٹن اور لندن کا رخ کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم کا یہاں UK کا جو دورہ ہے، اس پہ تو جتنی توقیری اس دورے حکومت میں ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی تذلیل ہوئی ہے کہ اس وزیر اعظم کو لینے کے لیے ایک صرف فارن آفس کا ایک شخص گیا لینے کے لیے۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کے وزیر اعظم کے استقبال کے لیے پرائم منسٹر، ایٹ لیسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر ضرور جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، دوسری طرف دیکھیں کہ آج برطانیہ کی ایک بڑی معروف اخبار ہے ڈیلی میل، اس کے اندر ایک بڑی پرامیننٹ خبر چھپی ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاف کی فوٹو کے ساتھ پاکستان کا کشمیر کے اوپر موقف اسے ہیڈ لائن کے ساتھ دہرایا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہراگ ہے۔ یہ بھی تو وزیر اعظم ہی کے دور میں ہوا ہے۔ کاش کہ بھئی یہ وزیر اعظم کے اپنے الفاظ ہوتے، اور جب وہ پرائم منسٹر برطانیہ کے ساتھ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت اس ایجنڈے کے اندر شامل ہوتا۔ پاکستان کی 67 سال کی تاریخ کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کا لفظ اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں استعمال نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کشمیر کے اس چیپٹر کو سمجھے کلوز کر دیا۔ یہاں اسی ڈیلی میل کے اندر آرٹیکل چھپا ہے جس میں ISI کو جو انویڈر ایجنسی کا نام انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم نے وہیں سے جوائن کیے جہاں سے وہ پہلے چھوڑ کے گئے تھے۔ جب وہ امریکہ گئے تو اس کو روگ آرمی کہا گیا، جب وہ یہاں پر آئے تو ISI پہ براہ راست انٹرنیشنل میڈیا اٹیک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں کالر، دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی جان، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
میرا نام ڈاکٹر جاز ہے, برمنگم سے بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں. یہ میرا ایک سوال ہے کہ آج کل یہ بڑا ایک ایشو میں نے سنا ہے کہ کشمیری کہتے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک علیحدہ شناخت یا آئیڈینٹی ہونی چاہیے. اگر ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کی جائے تو کل کو سندھی اور بلوچی بھی یہ کہیں گے کہ ہماری بھی علیحدہ آئیڈینٹی ہونی چاہیے, تو پھر اپنے آپ کو پاکستانی کون کہے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال جو ہے, ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, ہم ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگر میں سردار عبد الرحمان خان صاحب آپ کی طرف آؤں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان, یہ ان کا ارشاد ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے. آپ یہ بتائیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کی طرح کیا کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان بھی بس نعروں کے اندر تحلیل ہو گیا, دیکھیے جی, یا یہ نظریہ زندہ ہے واقعی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ قائد اعظم سے منسوب شاعر کا جو الفاظ ہیں یہ بھی متنازع ہیں کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اگر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کا جو پاکستان کے فوائد ہیں وہ پانی کے, اور پانی کے بغیر پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا. اور وہ پانی جو ہندوستان نے ڈیم بنا کے روک لیے ہیں, 2 ہی دریا جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, جہلم اور نیلم, اور باقی چھوٹے سے پنچ, یہ رہ گئے ہیں, باقیوں پر انہوں نے باندھ دیے ہیں بند. اب بات یہ ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے جو پاکستان کی شارک کا مسئلہ ہے, کیونکہ شارک کا تعلق سر سے ہے اور باقی بدن سے ہے. یہاں سے خون سر کی طرف جاتا ہے اور بدن پورے کی طرف آتا ہے. تو اگر قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے اس لحاظ سے کہی ہے کہ امپارٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. کشمیریوں کا موقف یہ ہے, یہ رائج الوقت سکہ نہیں ہے. ہم اس بات کو دہرا کے دنیا کے سامنے ایک اور غلط بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے لیے امپارٹنٹ ہے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیریوں کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. رائج الوقت سکہ حقوق انسانی ہے. سردار صاحب, وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ لنڈن میں موجود ہیں, اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہر وقت پاکستان ڈے بھی بناتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے پاکستان ڈے منایا, اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, اور آپ اپنی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں, کیا برطانیہ کے دورے پہ آنے سے پہلے یا دورے پہ آنے کے بعد کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ کسی کشمیری قیادت کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم نے رابطہ کیا ہے؟ اور اگر انہوں نے رابطہ کیا تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے, آپ وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کا جو دورہ ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ بٹوین 2 گورنمنٹس یہ ایک پری پلان دورہ ہے, لیکن اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کو لے آتے یا کسی اور کو لے آتے. اگر ایک کشمیری کو ساتھ لے آتے اور کشمیری وہ جو اپنے کشمیر کے مسئلہ کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس محفل میں اٹھاتا اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا. انہوں نے یہ کیا کہ انہی باتوں پر اکتفا کیا جو پری پلان ایجنڈے میں تھی. ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایجنڈے میں ایکسٹرا جو معاملات ہوتے ہیں وہ شامل کرانا پڑتے ہیں. اگر یہ آ رہے تھے یہاں تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے اس ایجنڈے میں یا ان ملاقاتوں میں, دیکھیں ہوم آفس سے انہوں نے ملاقات کی ہے, وزیر خارجہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے, انہوں نے ڈیولپمنٹ کے وزیر اعظم سے کی ہے, باقی سب لوگوں سے کی ہے, لیکن انہوں نے اس مسئلے کے لیے ایجنڈے میں یہ لکھوایا ہی نہیں کہ کشمیر پر بھی بات ہوگی. اگر کشمیر کو شارک وہ کہا جاتا ہے تو شارک کو چھوڑ کے آپ کا خیال یہ ہے کہ کشمیر اس وقت موجودہ حکومت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے ایجنڈے پہ شامل ہی نہیں ہے؟
मैं समझता हूँ कि आप ये अंदाज़ा खुद लगा लें कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है। हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा मजहबी उमूर के और अपनी जमात के इंचार्ज जिनको सफारतकारी में कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो मौलाना साहब हमारे जो एक जमात के लीडर भी हैं और मसाजिद के मसाइल भी हैं उनके, वो हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब से वो कश्मीर कमेटी के मेंबर बने हैं या चेयरमैन बने हैं, उन्होंने अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क का दौरा किया, कहीं किसी फोरम पर कश्मीर का मसला उठाया? मैं आपको उनको छोड़ें, लेकिन वो आप हर मसले पर वो कश्मीर हुकूमत की- अफेयर्स को देख लें। हाँ जी। मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स जो है वो मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स नहीं है, वो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इंटरफेरेंस बन चुका है। वो इंटरफेरेंस करता है कश्मीर के मामलात में, लड़ाता है अपनी जमातों को वहाँ। उसका कोई काम ही नहीं है। उसका देखें, यहाँ ये मुल्क है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, यहाँ के भी मिनिस्टर हैं स्कॉटलैंड के लिए और वेल्स के लिए। सरदार कभी साहब, झगड़ा आपसे हम सुना आपने? कश्मीर के मसले पर अपडेट लेंगे। हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बयान आता है कि हुकूमत खुद मुख्तार नहीं है, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात में गारों में रहने वाले संजीदा हैं और वो हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले मुज़ाकरात में संजीदा नहीं हैं। और ये भी बयान आता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जो बैंड तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, कि मुज़ाकरात अब हमने करने हैं तो सीधे इस्लामाबाद वालों से। तो सीधे इस्लामाबाद वालों से इसका मतलब क्या है? अवाम कंफ्यूज है कि इस्लामाबाद वालों से मुराद क्या है। हुकूमत भी राजी है, हुकूमत तो मुज़ाकरात कर रही है, इस्लामाबाद वाले कौन है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये जो जितनी भी ताकतें हैं, इन अंदरूनी हो बैरूनी हो, तालिबान हो, इंडिया हो, वज़ीर आज़म हो, हर एक की सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह ISI को और आर्मी को हम सरनगू कर सकें। ये स्टेट ऑफ आर्ट आर्मी है। वो इस तरह, ये जो लोग बयान दे रहे हैं उनका आप पूरी बैकग्राउंड देख लें, उनकी सिर्फ बैकग्राउंड सवाए इसके कि वो दहशत गर्दों के सरपरस्त हैं, उनके असातिज़ा हैं, और सिर्फ एक ही माइनॉरिटी मसला के, मैं उस पर तो हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं देखें ना, आप जमात इस्लामी के नए अमीर हैं, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि जो तालिबान हैं वो तो नज़रिया पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और नज़रिया पाकिस्तान के बागी और आईन पाकिस्तान के बागी तो वो हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं और जो बार बार आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं और जमहूरी निज़ाम को चैलेंज करते हैं और उसे पटरी से उतार देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आईन पाकिस्तान का मुखालिफ कौन है, तालिबान या अफवाज पाकिस्तान? एक सादा सा फार्मूला, मैं हर दफ़ा ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि स्टेट जो है वो नज़रिया पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ स्टेट है, और जो शख्स नज़रिया पाकिस्तान आज खुद स्टेट का नाम है, जो भी स्टेट के खिलाफ होगा वो नज़रिया पाकिस्तान का बागी है, वो आइन का बागी है। जहां तक ताल्लुक है इस आइन पाकिस्तान का और मार्शल लॉज का, वो एक अलहदा चैप्टर है। उसके अंदर भी जो भी यहाँ पर आता है उसकी कोई एक चीज ले लें, वो आके बेस डेमोक्रेसी को रूट लेवल पर लेके जाते हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाते हैं, वो आके कश्मीर के इशू को पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं, वो आके तमाम जो पावर्स हैं, एक ऊपर बंदा बैठा हुआ है कि भाई कोई ऐसा काम आगे पीछे ना, बाकी करने वाली मशीनरी कौन सी है? यही तो है। पलट पलट के असम्बलियों के अंदर आते हैं, उनके जिनको ये सारा कुछ कहते हैं, उनका जो उसको लिखने वाला था उनका LFO, उसी को जो है वो उन्होंने अपना मिनिस्टर बना लिया। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि सियासतदानों का जो मकसद है वो सिर्फ ये होता है कि फौज नू थल्ले ला के रखो? इसके अलावा इनका ये देखें, ये जहां तक मियां साहब का और ये बाकी पार्लियामेंटेरियन का, इन सब का एक ही मकसद है कि किसी तरह हम बादशाहत ले लें। अब यहाँ ये इदारे जो हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट फंक्शनल होते हैं, और इसके ऊपर सबसे जो अच्छा फार्मूला वो या अमेरिका का या ईरान का है कि जिन्होंने अपने ऊपर एक सुप्रीम बॉडी बैठाई हुई है। जब तक आपके जितने भी मामलात हैं वो आप इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। जहां पर मामला स्टेट के आते हैं, तो इस मुल्क बरतानिया के अंदर भी जब लंदन के राइट्स हुए हैं तो सारी रात अदालतें खड़ी जो है वो बैठी हैं,
اور انہوں نے کوئی شواہد نہیں مانگے, انہوں نے ڈائریکٹ ٹی وی کے ایویڈنس کو لے کے ایک ایک بندے کو انہوں نے راتوں رات سزائیں دی ہیں اور ان کو چیلنجیبل بھی نہیں رہنے دیا. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی عدالتیں اور کون سی حکومتیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے. اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہونا, اور اسٹیٹ آف پاکستان کا صرف ایک محافظ آرمی نہیں ہے, یہ سارے, آپ اس سیناریو کو دیکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے بعد آرمی کے جو حق میں ایک پوری قوم کا ریفرینڈم ہو گیا کہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ وزیر اعظم پاکستان برطانیہ کے اندر بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا زبردست ایگریمنٹ کیا ہے, اور برطانیہ پاکستان کے اندر 10 لاکھ اساتذہ کو تربیت فراہم کرے گا, ان کی اپ برنگنگ کرے گا, انہیں اپ ڈیٹ کرے گا. پاکستان کے اندر دیکھیں نا, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام ان پڑھ ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں ہے, نظام کی سمجھ نہیں, انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہے. اگر برطانیہ والے جا کے ایسے اساتذہ کو تربیت دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم تو درست اقدام میں کام کر رہے ہیں کہ اگر عوام کا شعور بلند ہوگا تو بالآخر حالات بدلیں گے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور ان کے پاس کھانا موجود ہی نہ ہو. ہمارے وسائل جو ہیں, اگر تو یہاں پر انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے تو صرف 2 بندوں کو اگر وہ ساتھ رکھ لیں تو میرا خیال ہے پورے ملک کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہماری اگلے پروگراموں میں بھی جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ایک اور بڑے معزز مہمان موجود ہیں تو ہم انہیں کنٹینیو کریں گے ان کے ساتھ, تو انہیں میں خوش آمدید کہوں گا کہ وہ آئیں. اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پہ کچھ مہمان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات بول کر رہا رہے ہوں جی جرمنی سے. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں مہمان جو ہیں, سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ہیں؟ وعلیکم جو السلام. پانی کی بات انہوں نے کی, جو پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو بہت صحیح بات کی انہوں نے کہ جب پانی کی جو بات کرنے کے لیے یہاں سے پاکستان سے ایک پینل گیا تو اس کے انچارج تھے جماعت علی شاہ صاحب, جو ہمارے سیکٹری تھے پورے پاکستان کے. تو انہوں نے جناب وہاں پہ جا کر اتنا پیسہ انہوں نے اپروچ کیا, کھلایا, ان کو دیا, اور وہ آئے پاکستان اور سائن ان کے حق میں کر کے وہ سارے ڈیم انہوں نے بنا لیے اور وہ آسٹریلیا میں جا کر اسائلم لے کر بیٹھ گئے. یہ ہمارے ملک کے سربراہان ہیں جو اپنی ذاتیات کے اوپر سارے ملک کو فروخت کر دیتے ہیں, اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آئے ہیں, اپنے بیٹوں کو وزیر بنایا ہے, کبھی کسی غریب آدمی کو جس کو جو مستحق ہے. اور رہا جو مولانا صاحب کا کہ کشمیر کمیٹی کے صدر ان کو بنایا گیا جن کے والد صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے میں اس جو نا پلیت کام میں میرا ہاتھ نہیں تھا, میں نے دستخط نہیں کیے, اور ان کو انہوں نے کمیٹی کا صدر بنایا کشمیر کا. اور جو آج کل ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف کہ فوج چپ کر جائے, فوج سلنڈر کرے, نہ جنگ نہ لڑے, جواب نہ دے, اور مولانا سمیع الحق صاحب انہوں نے تو یہ سارے طالبان تیار کیے ہیں, اور یہ سارے جو ہیں ملک کا بیڑا غرق کرنے والی یہی تنظیمیں ہیں. لیکن ابھی فوج نے ٹھیک ہے, آپ کے جذبات ہم تک پہنچے ہیں, آپ نے معلومات کے اندر بڑا اچھے طریقے سے اضافہ کیا ہے, آپ پروگرام کا حصہ رہیں, آئندہ بھی کال کرتے رہیں, اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہم بڑے غور سے سنیں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر ابھی شامل ہوئے ہیں ممتاز کشمیری لیڈر ہیں, سیاستدان ہیں, اور اپنی پہچان خود ہیں, جناب راجہ نجابت حسین صاحب, تحریک حق خودارادیت کے چیئرمین ہیں. آپ کو پروگرام میں شامل ہونے پر بہت بہت ویلکم. تھینک یو ویری مچ. راج صاحب, وزیر اعظم پاکستان لنڈن میں موجود ہیں. یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے نہ صرف یہ کہ کوئی کشمیری کی عادت نہیں ہے, ان کے ساتھ بلکہ یہاں تک بھی موجود ہے, میری پی ایم ایل این کے جنرل سیکرٹری ہیں بریڈ فورڈ میں, ان سے خود بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بریڈ فورڈ میں کیا کر رہے ہیں, آپ کو تو لنڈن میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ لنڈن میں صرف پاکستانی جو مسلم لیگ کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں انہیں بلایا گیا ہے, کشمیریوں کو شاید وہ کشمیر کی آزادی, کشمیر کے لیے بے لوث کام کرنے والے ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ کے اندر ہوں, انہیں نہیں بلایا گیا. تو آپ اس کو, اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان کوئی نیو ڈیوینڈر لائن بننے والی ہے؟ یہ کیا ہے؟ شاید صاحب بات یہ ہے جی کہ یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ جو شخص خود کشمیری نژاد ہے, جس کا فیملی بیک گراؤنڈ کشمیری ہے, جنہیں ایک محب وطن سیاستدان کی حیثیت سے پاکستان کے اندر لوگوں نے جس بھی طریقے سے الیکٹ کیا وہ الیکٹ ہو کر آئے, اور ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ
ماضی کی حکومتوں سے کچھ بہتر نتائج سامنے لائیں گے، لیکن پچھلے 3 دن کے ان کے پروگراموں کو دیکھ کر، ان کی ٹی وی کوریج دیکھ کر، ان کی میڈیا کوریج دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کے وفد کے کسی ایک فرد کے زبان سے کشمیر کا لفظ، چاہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہو، کشمیریوں کی قربانیوں کے حوالے سے ہو، آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، یا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر سردار صاحب نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جن لوگوں کو پاکستان کے اندر ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو جمہوریت کے قاتل کہا جاتا ہے، انہوں نے یوم شہداء پہ کشمیر کی قراردادیں یاد دلا کر پوری قوم کو یہ باور کرایا کہ جہاں 47 سے لے کر آج تک پاکستانی فوجیوں نے کشمیر کے لیے کہ جہاد میں دی جانیں، جنگوں میں جہانیں دیں، شہادت نوش فرمائی، ان کی قربانیوں کو اور کشمیریوں کو قربانیوں کو ہمارے سپہ سالار نے اسپیسیفکلی کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں ایک سوال پوچھوں، آج اخبارات کے اندر جو ہے یہ بڑی ہیڈ لائن چھپی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے گویا بالفاظ دیگر یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی ISI ہے کہ جو NGOs کو فنڈز پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ NGOs دراصل سارا فتنہ پھیلاتے ہیں، کبھی وہ کشمیر کے حق تحریک حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اس طرح کی، گویا ان کا اشارہ یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ تو پاکستان کی جو ISI ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو خریدتی ہے اور پھر وہ جو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ امن کی آشا چلتی رہے اور ہمارے جو برادر ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار رہیں۔ آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ISI کیوں اچھے خاصے خوشگوار تعلقات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی ایک بیان دیتے ہیں جس سے پھر اعتماد کی فضا جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیں جی، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو جو بات آپ نے کی، نہ ISI بنی تھی نہ پاکستان بنا تھا جب کشمیریوں نے تحریک آزادی کشمیر شروع کی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی، سردار صاحب کے حقیقی چاچا تھے سردار ابراہیم خان صاحب، جب انہوں نے جدوجہد شروع کی تو اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور آج بھی میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ کشمیریوں کی تحریک ہے، بیرون ملک جو تحریک چل رہی ہے وہ کشمیریوں کی تحریک ہے۔ آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں کوئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی میں زین بات کر رہا ہوں۔ جی زین بھائی ویلکم، جی فرمائیں۔ جی بھائی جان، ایک تو آپ کی مجھے بات تھوڑی سی بری لگی۔ جی جی بولیں بولیں بولیں، آپ اپنے موقف کا اظہار کریں۔ جی بھائی جان، آپ سے جو لاسٹ کالر تھے انہوں نے آپ سے بات کی مگر آپ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کافی اچھی باتیں کی تھیں جی اور ضرور۔ آپ نے ان کی بات کو بالکل دھیان ہی نہیں دیا اور آپ نے دوسرے طرف بات شروع کر دی۔ بالکل ٹھیک، آپ اپنا سوال کریں اور انشاءاللہ آپ کی جو جی سوال ہے میرا اس کا سوال بھی بھی یہی جواب ہے ہم کہ اپنے میرے کالر ساتھ سے بھی لیں اتنا گے نہ جواب۔ کیجیے گا کہ میں کوئی سوال پوچھوں تو پھر آپ اس کے اوپر غور ہی نہ کریں۔ آپ سوال پوچھیں، سوال پوچھنا آپ کا حق سوال ہے۔ یہ ہے سجی کہ آپ کو پتا ہے ہم کافی ٹاک شو دیکھتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی، تو یہ بات تو ٹھیک ہے ہمارے عوام کا جو حال ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، اور آپ دیکھیں نواز شریف نے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، نجم سیٹھی جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کرکٹ کا، آپ نے اس کا چیئرمین لگا دیا ہے۔ مگر یہ باتیں ساری ٹھیک ہے جو بھی ملک میں ہو رہا ہے، کیا آپ کچھ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں کو یا عوام کو کچھ ہو ملے کہ یار ہمارے ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ آپ ساتھ ساتھ اگر کسی کا کوئی نیگیٹو پہلو بتاتے ہیں تو ساتھ ہی پازیٹیو بھی بتائیں کہ بھائی اس طرح کرے تو شاید بھائی ہمارے ملک میں تھوڑی ترقی آ جائے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام تو ہم ہر روز ٹھیک دیکھتے ہے ہیں ٹھیک ٹاک ہے، شو، آپ وہاں کا پہ موقف ہم تک پہنچ گیا، ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے معزز جو مہمان ہیں ان سے رائے لیتے ہیں۔ سردار صاحب اگر میں آپ کی طرف چلوں، ہمارے ایک معزز کالر نے یہ کہا کہ برطانیہ کے اندر کشمیریوں کی ایک علیحدہ شناخت ہونی چاہیے اور وہ پاکستان سے ہٹ کے ہونے چاہیے۔ اگر ایز اے کشمیری لیڈر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے، آپ کشمیری رہنما بھی ہیں، وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہاں کئی دفعہ یہ سوال اٹھ چکا ہے کہ شناخت الگ ہونی چاہیے۔ ہماری شناخت لکھنے سے الگ نہیں ہوتی بلکہ ہماری اسٹرگل سے الگ ہوتی ہے۔ یہاں لکھا لیا ہم نے کہ ہم کشمیری ہیں،
اور اس پر کوئی عمل نہ ہوا یا ہماری تحریک نہیں چلی، جو تحریک راجہ نجابت صاحب چلا رہے ہیں، اگر اس میں لوگ شامل نہیں ہوتے تو جا کے کونسل کے رجسٹر پر لکھوا لیتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پاکستانی اور کشمیری مل کے کشمیر کے لیے کام کریں؟ اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کشمیری اپنی شناخت الگ لکھیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا فائدہ بھی اینڈ ہوگا، ریزلٹ ہم کیا چاہتے ہیں، اس سے ہم کیا مقصد حاصل یعنی کرنا اگر چاہتے ہیں۔ علیحدہ شناخت لکھنے سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملتا ہے تو پھر تو بات ہے، ورنہ تو یہ صرف ایک نعرہ ہی یہ دیکھیں ہوگا۔ نا، یہ نمبر گیم ہے۔ ہم اگر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم اتنے کشمیری ہیں اور یہ الگ ہیں، اور اگر ہم مل کے حق خود ارادیت کی آواز بلند کرتے ہیں، اور یہی مہم چل رہی ہے، راجہ نجابت صاحب چلا رہے ہیں کہ ہم دستخط کرا رہے ہیں لوگوں سے جو کشمیری ہیں، وہ دستخط کرنے کے لیے بھی والنٹیئر نہیں ہوتے کہ آ کے دستخط کریں اور لاکھوں دستخط ہوں اور ان کے پاس پہنچیں۔ راجہ تو صاحب آپ سے یہ ایک بات کرنی ہے کہ کشمیر کے اندر جو طلباء ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ وہ انڈیا کی یونیورسٹیز کے اندر جا کے تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بحیثیت کشمیری رہنما آپ ہمیشہ پورے کشمیر کی، آپ صرف جو خطہ پاکستان کے اندر ہے یا اس طرف ہے آپ اس کے رہنما نہیں ہیں، آپ کو دونوں اطراف کے کشمیری اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کشمیر کی آواز اٹھا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے، برطانیہ میں رہنے والے سارے تارکین وطن آپ کے اس کی جو کاوشیں ہیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ طلباء جن کے اوپر بھارت کے اندر پابندی لاگی یونیورسٹیوں میں کہ وہ وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، پاکستان کا ویزا انہیں نہیں ملتا، کیا آپ نے کوئی ایسی لابنگ کی ہے کہ ایسے طلباء کو برطانوی یونیورسٹیوں کے اندر کوئی کوٹا ان کے لیے مختص کیا جائے تاکہ کشمیری جو ہیں وہ بھی اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن جی آپ نے سردار صاحب کی ایک نقطہ نظر کے حوالے سے بات پوچھی، تو ہم لوگ جہاں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اس برطانوی سیاستدانوں کو لابی کرتے ہیں، وہاں اپنی کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو پروفیشنل ہیں، جو انسٹیٹیوشنز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، لوکل کونسلز میں ہیں، ان کو کہتے ہیں جو آپ کوشش کر کے ان اداروں میں اپنے ان کشمیری بھائیوں کے ویلفیئر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، یہاں کے اسپتالوں کے ساتھ، یہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ، یہاں کے کالجز کے ساتھ لنک قائم کروائیں تاکہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہاں ریاست جموں و کشمیر کے تینوں علاقوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور مقبوضہ کشمیر، تینوں کی طرف سے یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ جس طرح ہم آزاد کشمیر کے میجارٹی لوگ یہاں آ کر محنت مزدوری کرنے آئے تھے، ہم ان پڑھ لوگ آئے تھے، غریب لوگ آئے تھے، لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آزاد کشمیر کے برطانیہ میں لاکھوں بچے گریجویٹ ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، بڑے ایوانوں میں ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کو جس طرح آزاد کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ پورے پاکستان سے بہتر ہے، اسی طرح برطانیہ کے اندر بھی ان کشمیریوں کا جو آزاد کشمیر سے آئے تھے، بیک گراؤنڈ ایک بیکورڈ علاقے سے آئے تھے، آج ان کا لٹریسی ریٹ بہت بہتر ہے۔ اور جہاں تک ان اسپیشل پیسیفک بچوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی اس لیول پہ کام نہیں کر سکے، چونکہ ہم نے ایک اپنا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے، میں ہوں، سردار صاحب ہیں اور ہمارے سینکڑوں اور ساتھی ہیں جن کا پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لابی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں وہ بھائی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو بات کی جائے، پچھلے پروگرام میں نے یہاں کہا تھا کہ جو پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں پاکستان کی، وہ خود پاکستان کے اندر چلنے والا میڈیا اجاگر نہیں کرتا۔ یہاں آ کر بدقسمتی سے نیگیٹو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن جہاں بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو اپنے لوگوں تک بات پہنچائیں، لیکن لوگوں کا بھی کام یہ ہے کہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں راجہ صاحب پازیٹیو کام کریں تو باتیں سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے، راجہ صاحب آپ یہ ذرا بتائیں کہ وزیر اعظم، آپ ذرا کھل کے یہ بات بتائیں کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے دورہ برطانیہ سے آپ خوش ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قوم کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے ایک پارٹی کی نمائندگی کا حق اپنے طور پر شاید ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ تو پارٹی والے ان پہ تبصرہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے کہا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بحیثیت کشمیری، بحیثیت تحریک آزادی کشمیر کے ایک کارکن کے اور بحیثیت ایک برطانوی کشمیری کے، ہمیں سخت مایوسی ہوئی ہے
دو نکات تھے ہمارے. ایک تھی تحریک آزادی کشمیر, انہیں موقع تھا کہ وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے, وزیر خارجہ سے بات کرتے, جو کوئی بھی بندہ ان سے سامنے آتا وہ ان کو بتاتے کہ مشرقی محاذ پہ یہ پرابلم ہے, مغربی محاذ پہ یہ پرابلم ہے. مشرقی محاذ جو ہے ہمارا پاکستان کا, وہ ریاست جموں و کشمیر ہے, اور مغربی محاذ کی انہوں نے ہر جگہ بات کی. پاکستان کا اصولی طور پر افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ 5 بار وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنوا لیں, آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. 65 سال سے عرصہ زیادہ گزر چکا ہے, آج تک آپ ان کے ساتھ باؤنڈری نہیں فکس کر سکے. لیکن کشمیر کی ریاست, جس طرح کہا کل آپ کے سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان کی شہرگ ہے, پہلے قائد اعظم نے کہا کہ شہرگ ہے, آج میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہرگ کی حوالے سے بات نہ کرنا, انڈیا کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرنا, ہیومن رائٹس کا ذکر نہ کرنا, یہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ڈیلیگیشن کی طرف سے نہایت زیادتی ہے ہمارے ساتھ. آپ کی اجازت سے ذرا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں, ذرا کال لے لیں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا نام انور ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں 1-2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ابھی بات کی کہ نواز شریف صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ خود بھی کشمیری ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ جو مظالم اور جو ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں جو ہندوستان آرمی کر رہی ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اتنے سالوں سے, میں حیران ہوں اس پرائم منسٹر پہ ہمارے نواز شریف صاحب جو ہے کہ وہ کبھی بھی ترکی میں گئے ہوں یا امریکہ گئے ہوں, اوباما کو ملے ہوں یا کیمرون صاحب ملے ہوں, کسی کو ملے ہوں, انہوں نے کبھی یہ ایشو کو امپورٹنس نہیں دی. اور آج بھی انہوں نے جو کانفرنس کی ہے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ میں تو نہیں تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی جوان اٹھے کشمیر کا اور وہ پوچھے کہ نواز شریف صاحب آپ ہندوستان کے ساتھ اتنی دوستیاں اور ٹریڈز اور ان کو یہ اور وہ کر رہے ہیں, اور جو آپ کو پتہ ہی باقی باتوں میں نہیں جانا چاہتا, مطلب ہے حامد میر کی دیکھ بھال کرنے گئے وغیرہ وغیرہ, ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کو. اچھا ہاں جی, بالکل آپ کے جذبات ہم تک پہنچ گئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جاتے جاتے کم از کم اس مسئلے پر کوئی بیان تو دیتے جائیں گے, اور اخلاق کے دائرے میں اگر ہم رہ کے بات کریں ذرا تو وہ میرا خیال ہے ہم اپنا موقف بھی بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ کوئی بھی شخص ہے ہم عزت کریں گے اس کی, لیکن اپنا موقف ہم جو ہے وہ بالکل ضرور بیان کریں گے. سردار صاحب, اخبارات بھری رہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کرپشن کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, اور یہ بس گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کے اندر بھی بڑی خوش سلوبی سے 5 سال گزار دیے, سارا نظام چلتا رہا, نہ اداروں کے درمیان لڑائی ہوئی, نہ کچھ ہوا, اور اب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. تو یہ حکومت کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتی ہے یا کوئی اور ہے جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو الزامات جو ہیں وہ, ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کو ہائی رسک کہا جاتا تھا کہ یہ ملک کے لیے رسک ہے, آج وہ رسک کسی اور کو کہا جاتا ہے. آپ اس سارے تناظر کے اندر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, کیا نظر آتا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو شاید ذرا گہرائی میں بات کر رہا ہوں میں, کہ آپ ایک اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے, وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک پینڈوراز باکس تھا جو کھولا گیا تو کہتے تھے کہ اس کو نہ کھولو, لیکن کھولا گیا تو پھر سنبھالا نہیں گیا تھا, اس میں سے ساری چیزیں باہر آ گئیں اور نظام ختم ہو گیا. یہ پاکستان میں پینڈورا کا باکس کھلا ہوا ہے, اور وہاں ایک چیز جو ہے وہ درست کی جاتی ہے یا اسے کمیشن بنتا ہے, 10 اور کھڑی ہو جاتی ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ایک فارسی فلاسفر نے کہا تھا کہ آسمان سے جو بلا اترتی ہے وہ میرا گھر پوچھتی ہے, اترنے سے پہلے میرا ایڈریس پوچھتی ہے. میں کہتا ہوں جو بلائیں پاکستان میں آ رہی ہیں وہ پاکستان کا ایڈریس پوچھ کے آ رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چیز جو ہے, اگر پہلے وہ لوگ مارتے تھے, ٹیررسٹ جو مارتے تھے عام آدمیوں کو مارتے تھے مارکیٹوں میں, مساجد میں, گرجوں میں, اب انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ تھوڑی
उन्होंने सब्र करके एक ऐसे आदमी को गोली मारते हैं जिससे पूरे पाकिस्तान में वो तहलका मच जाए। अब देखें सब आप कुछ देखें ठीक हो जैसे रहा था, यानी- अहमद मीर की जो गोली है वो इसलिए सरदार नहीं साहब, कि अहमद मीर की गोली से मैं सबसे आपको एक ज्यादा बात- नुकसान तो अफवाज पाकिस्तान नहीं, को ISI नहीं, के ऊपर लगा है। मैं आपको एक बात, ये हम गलत असर ले रहे हैं। अहमद मीर की गोली आप इसलिए ना लें कि उन्होंने कोई ISI के खिलाफ कहा या किसी और के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया या वो जियो और जंग की लड़ाई है और किसी इदारे, उनका जो है, उनका जो स्टेचर है अहमद मीर का वो ऊंचा है। उनको गोली लगने से पाकिस्तान मुतज़ल्ज़ल हुआ है, पाकिस्तान में लेकिन ये है कि उसके जंग जवाब छिड़ी के है। अंदर ISI का जो सरबराह है, मैं समझता हूँ उसका जो स्ट्रेचर है वो तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर दफाई इदारों के सरबराहान को बदनाम कर लेकिन दिया उसको जाए कुछ नहीं और हुआ ना, उन्हें वो तो वहीं दुनिया थे। के अंदर, तो ये तो ऐसा तो कभी किसी गंजवा मुल्क में साहब, नहीं वो हुआ। लोग जो उस हैं, कराची के अंदर ISI हजारों अफराद को गोलियां लगीं। ISI एक अदारा है, वो रोजे अव्वल से वहाँ मौजूद है। ठीक है। उनका जो काम है, अच्छा, जहाँ आपसे के ये गुफ्तगू जारी बाकी रहेगी। अदारे भी हैं वो काम करते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है और ये साजिशें यानी- आसमान से उतर रही हैं, ये बाहर से आ रही हैं। यानी कोई पाकिस्तान इसके में अंदर कोई अमन होना बैरूनी नहीं चाहते वो। कोई बैरूनी साजिश इसके अंदर मुलव्वस है। राय साहब, स्कॉटलैंड के ऊपर रेफरेंडम की इजाज़त है, स्कॉटलैंड में रेफरेंडम की इजाज़त है कि वो चाहें तो बरतानिया का हिस्सा रहें और चाहें तो इंडिपेंडेंस ले लें, और क्या ये रेफरेंडम का हक कश्मीरियों को नहीं दिया जा सकता? आप इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये आवाज़ पाकिस्तानी हुकूमत के ईवानों से आनी क्यों बंद हो गई है? आपके पास 1 मिनट है और इस 1 मिनट के अंदर आप इसको बड़े जामे अल्फाज के अंदर ज़रा बयान करें कि कमी कहाँ पे है। देखें जी, मैं 2 बातें कहूँगा इस हवाले से। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन एक तो ये कि सारी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी, हम लोग जो तहरीक चला रहे हैं उसमें हमारे साथ सारे लोग तावन करते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। हमने खालिस्तन कश्मीरियों की ये तंजीम नहीं बनाई हुई, बल्कि इस हमारी तंजीम में उहदेदार भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह हमें बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट, यूरोपियन मेंबरान पार्लियामेंट की हमायत हासिल है, इसी तरह पाकिस्तानी तंजीमों के उहदेदारों की भी हमें हमायत हासिल है। तो हम ये करते हैं कि बुनियादी तौर पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी से कि कम्यूनिटी पॉजिटिव बातें, कम्यूनिटी जो लीडर आते हैं उनसे बात करे। ये ना कहे जी कि एक लीडर पीछे हो गया और हम लोग आगे होकर फोटो बनवा लें और ये मसला हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ दौरा फोटो सेशन तक नहीं रहना चाहिए, इसको मैं समझता हूँ कम्यूनिटी के लोगों को, सारी कम्यूनिटी को बरतानिया बार में इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए कि वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर खुलकर बात करें। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मैं इस प्रोग्राम के अंदर, और आपसे गुफ्तगू ये आइंदा प्रोग्रामों के अंदर जारी रहेगी। मौजूद नाजरीन, आप अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और इंशाअल्लाह अगले जुमा के दिन फिर 8 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा प्रोग्राम DM क्वेश्चन टाइम के साथ। उस वक्त तक अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो।